حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کی جانب روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ افریقہ کو جا کر فتح کرو۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ آئے اور افریقہ کو فتح کرتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد جب قیروان کے پاس پہنچے، افریقہ کے اندر ایک جگہ ہے قیروان، جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک خوفناک اور خطرناک جنگل ہے، جس جنگل میں انسانوں کا بسنا آباد ہونا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ ناممکن ہے۔ سالوں تک انسان اس جنگل کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس جنگل میں درندے جانور، زہریلے جانور، خوفناک اور خطرناک جانور رہتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ٹھان لیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے قیروان کے پاس یہ جو جنگل ہے، اس جنگل میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کو بسانا ہے اور یہاں مسلمانوں کی آبادی ہوگی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے قریب جانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اس جنگل کے اندر بڑے ہی خطرناک، خوفناک اور زہریلے جانور رہتے ہیں، یہاں جانا ناممکن ہے اور یہاں انسانوں کا بسنا ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ یاد رکھیں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اس کی زبان درندے جانور بھی سمجھتے ہیں اور اس کے حکم کو زہریلے جانور بھی مانتے ہیں کہ کون ہے کہنے والا اور کیا کہہ رہا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی تھی، کیونکہ آپ بچپن میں تھے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت سن ہجری 50 چل رہا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں انسانوں کا بسنا ناممکن ہے اور بہت مشکل ہے، کیونکہ درندے جانور رہتے ہیں، خوفناک خطرناک جانور رہتے ہیں، یہاں انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ مگر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ٹھانا اور مانا کہ مجھے اس جنگل کو خالی کرنا ہے اور اس جنگل میں جتنے بھی درندے اور زہریلے جانور ہیں سب کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ ہوا یہی کہ جنگل کے قریب پہنچ کر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کیا، یا اہل الوادی انا داخلون فیہا انشاء اللہ تعالی، اے وادی میں رہنے والے، اے جنگل میں رہنے والے درندوں، جانوروں، سانپوں، بچھوؤں، زہریلوں، تم سب میری آواز کو سنو اور اس جنگل کو خالی کر دو، کوچ کر دو، اپنے بچوں سمیت اس جنگل سے نکل جاؤ، کیونکہ انشاءاللہ یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی قیام کرے گی اور یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہوگی۔ 3 مرتبہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اور اعلان کیا۔ آپ کی آواز اور آپ کے اعلان کو سنتے ہی جنگل کے درندے جانور، سانپ، بچھو اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکل گئے اور پورے جنگل کو خالی کر دیا۔ اس واقعہ کو افریقہ کے بہت سے لوگوں نے دیکھا اور اس واقعہ کے ہونے کے بعد ایک جم غفیر لوگوں کی مسلمان ہو گئی اور بہت سے لوگ اس وقت اسلام لے آئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی اور وہاں مسلمانوں کی آبادی ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس دل میں ایمان بستا ہو اور جس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہوتی ہو، اس دل کی بات درندوں کو بھی پتہ چل جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔